کیا عورت بیٹھ کر تراویح نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ عورت تراویح نہ پڑھے تو کیا روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی؟ اگر وہ روزہ رکھ لے تو کیا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عورت کتنی رکعت تراویح پڑھے؟ 8، 10، 20، یہ تمام مسائل جو آج کل خواتین میں ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین ویڈیو ہے کہ وہ اپنے تمام سوالات کے جواب اسی ایک ویڈیو میں لے کر اور ساتھ نماز تراویح صحیح پڑھنے کا طریقہ بھی حاصل کریں گی۔ دیکھیں، اگر ابھی تک آپ غلط طریقے سے نماز تراویح پڑھ رہی ہیں تو ابھی اپنی نماز تراویح کو درست کر لیں، کیونکہ پھر آپ کو برکتیں نہیں ملے گی، وہ تاثیر نہیں ملے گی۔ اکثر خواتین جب رمضان گزر جاتا ہے تو پھر بتاتی ہیں آ کر، کیونکہ میرا تعلق ایک ایسے شعبے کے ساتھ ہے کہ جس میں خواتین اکثر مسائل پوچھتی ہیں، اور پھر جب وہ رمضان گزر جاتا ہے تب آ کر بتاتی ہیں کہ بھی میں نے تو یہاں یہ غلطی کی، کیا میری تراویح کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس لیے جو خواتین اب نماز پڑھ رہی ہیں، نماز تراویح کو گھر میں ادا کر رہی ہیں، تو وہ ان تمام مسائل کو جاننا ان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے جب وہ ان کو جان لیں گی پھر وہ اپنی نماز کو درست کر لیں گی، پھر نماز کی تاثیر ملے گی، پھر نماز کی برکتیں ملیں گی، پھر ان کی زندگی میں راحت آئے گی، پھر ان کی زندگی میں سکون آئے گا، پھر جو کچھ وہ عبادت کریں گی اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتی جائے گی، پھر ہر دعا بھی قبول ہوگی، پھر جس حاجت جو چیز طلب کریں گی رب کائنات کی بارگاہ سے عطا بھی کر دی جائے گی۔ دیکھیں، نماز تراویح یہ ماہ رمضان المبارک کی ایک عظیم عبادت ہے۔ رمضان جیسے رحمتوں، برکتوں، مغفرت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ادا کی جانے والی ہر عبادت کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو تراویح کی نماز اسی مبارک مہینے کا خاص تحفہ ہے۔ میں بتاؤں گا کہ جن خواتین نے نماز تراویح کو صحیح درست ادا کیا پھر ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے، کیا کیا انعام ملے، کیا کیا برکتیں ملی۔ بے اولاد خواتین کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، اور اسی طرح جن کی شادیوں کے مسائل تھے بچیوں کے، انہوں نے نماز تراویح کو درست ادا کیا تو ان کے وہ مسائل بھی حل ہو گئے۔ اسی طرح جن کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی، جن کو پیسوں کی وجہ سے پریشانی تھی یا جن کے رشتوں میں رکاوٹیں تھی، اللہ کے فضل و کرم سے جب انہوں نے ماہ رمضان میں اپنی عبادت کو درست کیا، اللہ نے پھر انعام دیا کہ ان کے تمام مسائل حل ہو گئے۔ اسی طرح جن خواتین کے یہ تمام مسائل ہیں، نماز بھی پڑھ رہی ہیں، عبادت بھی کر رہی ہیں، روزہ بھی رکھ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ان انعامات کو نہیں پا رہی، اپنے مشکلات حل نہیں کروا رہی، اپنی دعاؤں کی قبولیت نہیں کروا رہی، تو وہ پھر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس میں جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ پھر اسی ترتیب کے ساتھ جب وہ کرتی جائیں گے انشاءاللہ تعالی معاملات ان کے بہتر ہو، کیونکہ ان کو پھر اس سے کی تاثیر ملنے شروع ہو جائے گی، عبادت کا لذت ملنا شروع ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا۔ اب سب سے پہلی بات جو بڑا ہی اہم ترین مسئلہ ہے کہ کیا خواتین نماز تراویح کو بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں؟ جو تراویح کی نماز ہے وہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی؟ اس کے سوال کے جواب دو ہیں، تو دونوں کو آپ نے سننا ہے، پھر جو آپ کے لیے صحیح ہو آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید میں رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس نسبت سے مسلمان اس مہینے میں قرآن سننے اور سنانے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض خواتین نماز تراویح کے اندر ایک ہی سورت کو پڑھتی رہتی ہیں، یا بعض خواتین اپنی سورتوں کو الٹا پڑھتی ہیں، پہلے وہ سورت اخلاص پڑھتی ہیں بعد میں سورت کوثر پڑھتی ہیں۔ اگر وہ ایسا کر رہی ہیں کہ پہلے سورت اخلاص کو پڑھ رہی ہیں دوسری رکعت میں سورت کوثر کو پڑھ رہی ہیں تو وہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں، ان کی نماز نہیں ہو رہی، ان کی نماز تراویح نہیں ہو رہی۔ اس لیے درست کیا طریقہ ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، پہلے آپ نے سمجھنی ہے بات، پوری تحقیقی باتیں بتا رہا ہوں جو شریعت کے مطابق ہیں، اس پر عمل کریں گی تو کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ حدیث نماز تراویح کی ایک عظیم فضیلت کو ظاہر کر رہی ہے۔ تراویح دراصل قیام اللیل ہی کی ایک صورت ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی رمضان میں قیام فرماتے، صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ چند راتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت تراویح پڑھائی، مگر بعد میں اس اندیشے سے کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے تو گھر میں ادا فرماتے تھے۔ پھر جب حضور کا وصال ہو گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں باقاعدہ طور پر اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا گیا، اور آج تک یہ جماعت کے ساتھ اس
کا اہتمام مساجد میں کیا جاتا ہے، تو مرد حضرات اس کو جماعت کے ساتھ ادا کریں، الگ بھی کر سکتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ کرنا ان کے لیے افضل ہے۔ تو خواتین اپنے گھر میں ہی اس نماز کو ادا کریں گی تو اللہ ان کو گھر میں ہی نماز پڑھنے کا ثواب جماعت کا ہی عطا فرمائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی خواتین کے لیے مبارک بات ہے کہ وہ جماعت کے بغیر بھی گھر میں پڑھ رہی ہیں نماز، اللہ ان کو جماعت کا ہی ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ دیکھیں اس کے ذریعے کیا کیا فائدے ہوں گے، گناہوں کی معافی مل جائے گی، دل کو سکون مل جائے گا، قرآن سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، صبر اور استقامت مل جائے گی، اجتماعی عبادت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اب پہلی بات، خواتین جو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی، اس کے لیے دو باتیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ وہ بیٹھ کر نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں، لیکن کھڑا ہو کر کرنے کی بنسبت جو بیٹھ کر ادا کریں گی ان کو آدھا ثواب ملے گا۔ یعنی ایک عورت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہے، ایک عورت بیٹھ کر پڑھ رہی ہے، تو کھڑے ہونے والی کو ثواب مکمل ملے گا، لیکن جو بیٹھ کر ادا کر رہی ہے بغیر کسی عذر کے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں جو اگلی بات کر رہا ہوں جو سمجھا رہا ہوں، بغیر کسی عذر کے، وہ بیمار نہیں ہے، وہ کھڑی ہو سکتی ہیں لیکن کھڑی نہیں ہو کر اس نے پڑھی، اس نے بیٹھ کر پڑھی ہے۔ ایک خاتون وہ ہے کہ جو بیمار ہے، کمزور ہے، وہ کھڑی اتنا ٹائم نہیں ہو سکتی کہ وہ بار بار کھڑا ہو کے نماز کو پڑھے، اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ بیٹھ کر بھی پڑھے گی تو پورا ہی ثواب ملے گا۔ ایک عورت وہ ہے کہ جو کمزور ہے، وہ تو بیمار ہے، اس کے تو عذر ہے، شرعی عذر ہے، اب شریعت نے یہاں رخصت دی ہے کہ وہ جو بیمار عورت ہے، جو کمزور ہے، یا کوئی مرد بھی ہے، تو مردوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ بعض لوگ جو ہیں، جو پڑھے لکھے مولوی حضرات نہیں ہوتے، وہ لوگوں کو غلط ترتیب بتا دیتے ہیں، غلط مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی نہیں بھئی عورتوں کے لیے الگ مسائل ہیں، مردوں کے لیے الگ مسائل ہیں۔ ہاں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو مردوں کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں، جو خواتین کے لیے الگ ہوتے ہیں، لیکن اس مقام پر دونوں کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے۔ اگر عورت کھڑے ہو کر نماز تراویح جو ہے اس کو پڑھے گی، پڑھ سکتی ہے، تو وہ کھڑے ہو کر پڑھے، اس پر زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اگر وہ بیٹھ کر پڑھ رہی ہے تو اس کو پھر آدھا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے مرد حضرات کے لیے بھی یہی، اگر وہ تندرست ہے تو کھڑا ہو کر پڑھے گا تو اس کو پورا ثواب ملے گا، اگر وہ تندرست ہے تو بیٹھ کر پڑھے گا تو آدھا ثواب ملے گا۔ بیمار ہونے کی صورت میں اس کو اگر وہ بیٹھ کر پڑھتی ہے یا پڑھتا ہے تو اس کو پھر پورا ہی ثواب ملے گا۔ تو یہ بات تو آپ کو، یہ مسئلہ تو آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب اس میں تو آپ کبھی بھولیں گی نہیں۔ دیکھیں میرا انداز اسی طرح یہ سمجھانے کا، میں اس بات کی تحقیق تک آپ کو مکمل سمجھاتا ہوں تاکہ اس کے بعد آپ کی زندگی میں آپ کبھی بھی کسی بھی سال آپ یہ پڑھیں تو آپ کو یہ مسئلہ فر یاد ہو۔ جہاں کہیں خواتین بیٹھتی ہیں وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ میں ایسے پڑھتی ہوں، ایسے پڑھتی ہوں، آپ کو یہ مسئلہ یاد ہوگا، آپ کسی کو بتا بھی سکیں گی، یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، جس کو بتائیں گی وہ عمل کرے گی، آپ کے لیے زندگی کا فائدہ ہوگا، آپ کو فائدے ہی فائدے ہیں اس کے اندر۔ اس لیے تو یہ آپ نے ہر حال میں باتوں کو سن لینا ہے، سمجھ لینا ہے، تاکہ آپ کی مکمل رہنمائی ہو جائے اور آپ کو مکمل اس سے مستفیض ہوں اور اس سے مکمل فائدہ حاصل ہو۔ تو اس لیے کہ نماز تراویح جو ہے نا، اس کا اگلا جو مسئلہ ہے یہ بھی ذرا سمجھنے والا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون سی صورتیں آپ کو یاد ہیں اور کون سی یاد نہیں ہے۔ مجھے تو نہیں پتا، ہر ایک کو الگ الگ صورتیں یاد ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں، آپ کو ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی۔ اصل بات ہوتی ہے مسئلے کی سمجھ آ جانا، پھر آپ کو جو یاد ہوتی ہیں آپ اس کے مطابق پڑھ لیں گے۔ کوشش تو کرنی چاہیے ہر عورت کو، ہر خاتون کو، اگر وہ اس کو زیادہ صورتیں نہیں یاد تو وہ آخری 10 صورتیں یاد کر لے۔ سورۃ فیل سے لے کر سورۃ والناس تک یہ 10 صورتیں بنتی ہیں قرآن مجید کی، یہ آخری 10 صورتیں وہ اگر یاد کر لیں تو یہ اس کے لیے بہت بڑا کام ہے۔ اگر کوئی زیادہ یاد کر لیتی تو وہ تو زیادہ یاد کر لیں، اگر کچھ بھی نہیں یاد کر سکی تو کم از کم وہ یہ آخری 10 صورتیں یاد کر لیں، جس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں یاد ہوتی، بعض ایسی خاتون بھی ہوتی ہیں، بعض ایسے مرد جنہوں نے کبھی قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا، وہ دور دور تک کبھی انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوتا، وہ بیچارے تو ناظرہ بھی نہیں پڑھے ہوتے، اب ان کے لیے کیا ہے، انہوں نے صرف 2 صورتیں یاد کر رکھی ہیں، ایک سورۃ کوثر یاد کر رکھی ہے، ایک سورۃ اخلاص یاد کر رکھی ہے، یہ 2 صورتیں انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں۔ اب وہ ہر نماز میں ان 2 صورتوں کو ہی پڑھتے ہیں، لیکن غلطی اس میں کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ کون سی غلطی ہے؟ اتنی بڑی غلطی کہ پڑھ وہ صورتیں نے، باقی ساری نماز صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن ان صورتوں کی ترتیب میں آ کر وہ غلطی کر دیتے ہیں، تو وہ بہت بڑی ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں، بہت بڑی برکت سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو
آپ نے اس بات کو بڑی بہن بھائیوں نے، میری جتنی بھی مائیں بہنیں اس وقت مجھے سن رہی ہیں یا جو بھی آگے سنتی جائیں گی، ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ اس کو آگے دوست احباب تک، اپنی ماں بہنوں تک، بیٹوں تک، میرے بھائیوں تک، یا بھائی ہیں تو بہنوں تک، اس کو آگے شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہر بھائی بہن اپنی نماز کی تراویح کو درست کر لے۔ تو دیکھیں اس میں یہ بھی میں بتاؤں گا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، تو یہ بھی سننے کے قابل ہوگا، اس لیے کہ کیونکہ ہر بات ہی میں وہی بتانے لگا ہوں جس کی ضرورت ہے اس وقت بہت۔ دیکھیں نماز تراویح انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے، رمضان کا اصل مقصد بھی تقوی ہی حاصل کرنا ہے۔ جب مسلمان رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت بڑھتی ہے، اس لیے قرآن مجید میں تقوی کو کامیابی کی کنجی کہا گیا ہے۔ تراویح اسی تقوی کو مضبوط کرنے کا عملی ذریعہ ہے۔ میں ایک ایک چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیں رات کی عبادت دل کو نرم اور پاک کرتی ہے۔ تراویح پڑھنے والا یا پڑھنے والی، یعنی خاتون ہو یا مرد ہو، آہستہ آہستہ برے اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق اپنانے لگتا ہے۔ تراویح کے ذریعے کیا کیا انعامات ملتے ہیں اگر صحیح پڑھیں تو؟ اگر صحیح نماز تراویح ادا کی ہے تو کیا کیا انعام ہے؟ حسد سے تم پاک ہو جاؤ گے۔ جس کو حسد کرنے کی عادت ہے کہ یار اس کے پاس پیسہ کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ حسد ہے۔ اور کینہ یہ کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا تمہاری زندگی سے۔ جو تم جلتے رہتے ہو، جلتی رہتی ہو، یہ اتنے بڑے اچھے کپڑے پہنے میرے پاس نہیں ہے، یہ حسد جو ہے یہ تمہارے دل سے، تمہاری زندگی سے ختم کر دیتی ہے نماز تراویح۔ اگر پڑھنے کے باوجود نہیں ہو رہا تو پھر سن لے پوری ویڈیو، پتہ چل جائے گا نماز پڑھنی کیسے۔ عاجزی پیدا ہوگی اور صبر اور برداشت پیدا ہوگی۔ خواہ کہ بڑا غصہ آندا ہے مینوں، میں کی کراں، میرا تو ہر ٹائم لڑن نوں ہی دل کرتا ہے۔ میں نے کہا پھر نماز تراویح کو صحیح پڑھ، صحیح طریقے سے ادا کر، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر، تمہیں پھر تمہاری نماز عاجزی سکھا دے، صبر سکھا دے، برداشت تمہاری بڑھ جائے گی۔ یہ تمام خوبیاں ایک مومن کی پہچان بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام رمضان کی راتوں میں عبادت کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی اس بابرکت وقت میں فائدہ اٹھائیں۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے بھی اہل و عیال کو، اہل خانہ کو، بچوں کو، خواتین اگر ماں ہے تو وہ اپنے اس کے بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کو ساتھ کھڑا کریں، بیٹا آؤ نماز پڑھیں۔ ان کو آج سے ہی شوق پیدا ہو جائے گا اور آگے زندگی میں پھر وہ ان کی عادت بن جائے گی۔ دیکھیں امام غزالی فرماتے ہیں ہر عبادت پہلے ریا ہے، پھر وہ عادت ہے، پھر وہ عبادت جا کر بنتی ہے۔ پہلے بچے ایک دوسرے کو دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں تاکہ ان کی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان کو کیا ہوگا، آپ کو دیکھیں گے اسی طرح کریں گے، پھر ان کی وہ عادت بن جائے گی۔ پھر وہ جب عادت بن جائے گی تو پھر ان کو لذت ملے گی، پھر وہ عبادت بن جائے گی۔ اس لیے اب اگر دو ہی صورتیں یاد ہیں، 10 صورتیں یاد ہیں تو پھر آپ نے ایسے کرنا، سورت فیل کو آپ نے پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، اس کے بعد سورت قریش ہے اس کو دوسری رکعت میں پڑھنا ہے۔ اسی طرح اس ترتیب کے ساتھ جو پہلے سورت ہے پہلی رکعت میں، جو دوسرے نمبر پہ سورت ہے اس کو دوسری رکعت میں آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ یعنی سورت فیل سے شروع کریں تو آخر تک 10 بنتی ہیں۔ پہلی 10 رکعتوں میں آپ یہ 10 صورتیں پڑھیں، دوبارہ پھر جو دوسری 10 ہوں گی پھر آپ دوبارہ سورت فیل سے شروع کریں، آخر والناس کی طرف پڑھتی جائیں اور آپ کی 20 رکعتیں اسی طرح نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب بات اصل یہ ہے کہ کسی کو 10 صورتیں یاد ہی نہیں ہیں، اس کو صرف 2 ہی یاد ہیں یا ایک ہی یاد ہے، اب وہ کیا کرے؟ یہ مسئلہ بڑا ہی اہم ہے۔ اور ہماری ماہ رمضان میں ہم کیونکہ قرآن مجید سنا رہے ہیں تو اس میں ہماری ہر روز نماز تراویح کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو مائیں بہنیں خواتین اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتی ہیں نا، 10 بار درود پاک پڑھیں اور اس کا ثواب ہم سیدہ پاک اور جتنے بھی ماہ رمضان المبارک میں جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہے اور حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہے اور اسی طرح اس میں فتح مکہ ہے اور دیگر جتنے بھی تمام اس واقعات میں ہونے والے شہید، غزوہ بدر میں شہید ہوئے، ان تمام کے ارواح کو پیش کریں گے، پھر ان کے وسیلے سے آپ کے حق میں، سب امت کے حق میں، ساری امت کے حق میں دعا کریں گے، اللہ دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ تو ضرور اس دعا میں شامل ہوا کریں کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اب بڑا ہی سہانا موقع ہے، بڑی ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے یہ مہینہ عطا کیا ہے، ہم اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اب دوستو 2 ہی صورتیں یاد ہیں، ایک صورت ہے کوثر یاد ہے، ایک صورت اخلاص یاد ہے۔ تو اب کیونکہ ترتیب کے حساب سے جو صورت کوثر ہے نا یہ پہلے ہے، یہ پہلے ہے،
اور جو سورت اخلاص ہے یہ بعد میں آتی ہے. جب قرآن کے ہم ترتیب کھولتے ہیں نا الف لام میم والی سائڈ سے تو اسی سائڈ پہ یہ سورت پہلے آتی ہے اور سورت اخلاص بعد میں آتی ہے. تو اسی لیے ہم نے سورت کوثر کو پھر پہلے ہی پڑھنا ہے. بعض کہتے ہیں یہ چھوٹی ہے ہم اس کو بعد میں پڑھ لیتے ہیں, وہ سورت اخلاص کی 4 آیات ہیں وہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں. تو وہ مغالطے میں ہوتے ہیں کہ پہلی رکعت میں ہم نے زیادہ پڑھنی ہے, دوسری میں ہم نے تھوڑا پڑھنا ہے. تو بھئی یہ مغالطہ اپنے ذہن سے نکال دینا ہے. آپ نے کرنا بالکل اسی طرح ہے کہ جو سورت پہلے ہے قرآن میں اس کو پہلے پڑھنا ہے, جو بعد میں ہے اس کو بعد میں پڑھنا ہے. بس یہ بات. اب اس میں کیا مشکل ہے, کس بات کی نہیں سمجھ آ رہی, کیوں پھر اپنی نمازوں کو ضائع کر رہی, کیوں ہم نمازوں کو غلط پڑھ رہی ہیں. اس لیے جو ترتیب عرض کر رہا ہوں اسی ترتیب پر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی فائدے ہی فائدے ہیں, برکتیں ہی برکتیں ہیں. آپ دیکھیں گے پھر اس کی تاثیر کو. اب اگلا جو مسئلہ ہے آپ کے لیے وہ بڑا ہی اہم ہے, اور اس لیے کہ کیا روزہ ہم رکھ سکتے ہیں, کیونکہ ابھی چند مسئلے ایسے ہیں جو بڑے ہی ضروری ہیں. اس کے اندر رکعتوں کی تعداد ابھی رہتی ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھیں. بار 8 ہی پڑھ لیتی ہیں, بعض 10 پڑھ لیتی ہیں, بعض 20 پڑھ رہی ہوتی ہیں. اب کتنے پڑھیں, اب 2-3 مسئلے ابھی بہت چیزیں رہتی ہیں. آگے آپ مکمل سنتی جائیں, آپ کو خود پتہ چلتا جائے گا, کیونکہ میں آپ کو 1-2 واقعات بھی عورتوں کے بتاتا ہوں. دیکھیں جب مسلمان مسجد میں جمع ہو کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اتحاد اور بھائی چارے کا منظر پیش ہوتا ہے. اس لیے مردوں کو بھی یہ دعوت دے رہا ہوں, اپنے مرد اگر گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو مسجد میں بھیجا کریں. بھائی رمضان کا مہینہ ہے, آپ کہتی رہا کریں, نہیں بھی سنتے تو پھر بھی کہتی رہا کریں. اس لیے وہ مرد جو اس بات کو سن رہے ہیں اگر ان کی عورتیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں تو وہ بھی ان کو کہتے رہا کریں. تو یہ کہنے سے ایک دوسرے میں ذوق بھی بڑھے گا, محبت بھی. کہہ دو کبھی غصہ کریں گے, کبھی خود ہی ان کو احساس ہوگا کہ بھئی نماز پڑھنی ہے, نماز کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے. یہ مہینہ تو سال میں ایک بار آتا ہے, تو ہم اس کو بھی اگر غفلت میں سستی میں گزار دیں تو پھر ہمارا زندگی کا مقصد ہی سارا ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں اگر بچوں کو بچپن میں ہی تراویح میں لے جایا جائے تو ان کے دل میں عبادت کی محبت پیدا ہوگی. وہ مسجد کے ماحول سے مانوس ہوتے ہیں, دین کی طرف راغب ہوتے ہیں. والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو نرمی سے مسجد نماز کی عادت ڈالیں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, خود بھی عملی نمونہ بنے. دیکھیں تراویح اور صبر استقامت, یہ لمبی نماز ادا کرنا آسان نہیں, مگر یہی مشق انسان میں استقامت پیدا کرتی ہے. جو شخص رمضان میں پابندی سے نماز تراویح پڑھتا ہے اس کی باقی عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے. دیکھیں نماز تراویح یہ شب بیداری کی ایک بابرکت صورت ہے. رات کا وقت اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کا بہترین وقت ہوتا ہے. جب بندہ نیند کو چھوڑ کر عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس کی سچی محبت کی علامت ہوتی ہے. اس لیے تراویح اور گناہ سے حفاظت, تراویح کی پابندی انسان کو گناہ سے بچا لیتی ہے. تو اس لیے جو خواتین ابھی تک گناہ نہیں چھوٹ رہے وہ اپنی نماز تراویح کو فوری طور پہ صحیح کریں. جب دل عبادت سے جڑ جاتا ہے تو برائیوں سے خود بخود نفرت ہو جاتی ہے. تو اس لیے رمضان میں تراویح پڑھنے والا شخص اپنی اصلاح کرے اور فوری طور پر اپنی نماز کو درست کرے اور اس کی جانب بڑھے. دیکھیں بزرگوں کا تراویح پڑھنے سے متعلق بہت زیادہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہے. وہ فرماتے ہیں اس سے روحانی بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. دیکھیں تراویح اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق, یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے. ایک بزرگ کا بیان ہے کہ وہ پہلے رمضان میں تراویح کی پابندی نہیں کرتے تھے. ایک خاتون بھی بتا رہی تھی کہ وہ پہلے پابندی نہیں کرتے تھے. ایک سال انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ پورا سال, یعنی کہ سال میں جو مہینہ آئے گا ماہ رمضان کا, تو میں پورا مہینہ رمضان کا باجماعت نماز تراویح ادا کروں گا. خواتین نے بھی ارادہ کیا, عورت نے بھی, کہ میں اس سال جو ہے نا اس ماہ رمضان میں جناب اپنی نماز تراویح کو مکمل پڑھوں گی, ایک رکعت بھی نہیں چھوڑوں گی. اور پھر جب اس نے پڑھی تو وہ کہتے ہیں کہ چند دن اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. وہ جو پورا سال پریشان اور غمگین رہتا تھا نا, اور رہتی تھی وہ عورت, تو اس کا دل بوجھ سے ہلکا ہو گیا. گناہوں سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی. نماز میں اس کو لذت اور سکون آنے لگا. اس نے کہا کہ میں تو آج تک بھولی ہوئی تھی, مجھے تو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ بھی اللہ نے سارا کچھ تو رکھا ہی نماز میں ہے. سکون, راحت, دعاؤں کی قبولیت, حاجتیں پوری, یہ سارے معاملات تو یہاں رکھے ہوئے ہیں, میں تو بے خبر تھی. دیکھیں ایمان افروز واقعہ ہے کہ رمضان میں وہ روتے ہوئے دعا کرتی, پھر اس کی خود ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. بعض خواتین کہتی ہیں ہمارے دلوں میں تو اتنے سخت ہو چکے ہیں, آنسو ہی نہیں آتے. میں نے کہا پھر نماز تراویح صحیح ادا کرو, خود بخود تمہاری آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے. یہ واقعی اس بات کی دلیل ہے کہ تراویح انسان کی زندگی بدل دیتی ہے. اور اسی طرح حضرت آقا علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام کو رات کی عبادت سے بے حد محبت تھی. ایک صحابی فرماتے ہیں ہم رمضان کی راتوں میں اتنا طویل قیام کرتے, کبھی کبھی لاٹھی کا سہارا لینا پڑتا, مگر ہم اسے سعادت سمجھتے تھے. یہ شوق ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت میں محنت کرنا ہی اصل کامیابی. بھائی محنت کریں. بہت ساری خواتین کہتی ہیں ہمیں نماز میں بڑے گندے گندے خیالات آتے ہیں,
ان خیالات کا حل یہ ہے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑی ہوں نیت سے پہلے آپ نے فقط اتنا کہنا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ولا حول 3 مرتبہ پڑھیں تو دائیں جانب پھونک مار دیں، پھر اسی طرح پڑھیں بائیں جانب پھونک مار دیں، پھر 3 دفعہ پڑھ کے آگے، پھر 3 دفعہ پیچھے، اگر 3 دفعہ نہ پڑھ سکے تو ایک مرتبہ پڑھ دیں، انشاءاللہ تمہیں نماز کے اندر برے خیالات نہیں آئیں گے اور انشاءاللہ پھر تمہیں نماز میں سکون بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب اگلی بات، کیا عورت نے نماز تراویح پڑھ لی ہے اب وہ روزہ نہیں رکھ لئی تو اب وہ گناہ گار ہوگی؟ اب پہلا مسئلہ یہ سمجھا دو نا کہ ایک عورت ہے اس نے یا مرد ہے اس نے نماز تراویح پڑھ لی ہے، کہتے ہیں جس نے نماز تراویح پڑھ لی انہوں روزہ نہ چھڑے، یہ بات بڑی سمجھنے والی۔ ایک عورت ہے اس نے نماز تراویح پڑھ لی ہے، اب صبح اس نے روزہ نہیں رکھا تو روزہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھا، مثلا وہ بیمار ہو گئی یا وہ سفر پر چلی گئی جو شریعت نے رخصت دی ہے اس وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو وہ روزہ اپنا بعد میں رکھ سکتی ہے۔ نماز تراویح پڑھنے سے الگ سے کوئی روزہ فرض نہیں ہوتا، روزہ پہلے ہی فرض ہے۔ اگر نماز تراویح اس نے پڑھی ہے تو تراویح پڑھنے کا ثواب اس کو مل گیا ہے، اب روزہ نہیں رکھا تو وہ روزے نہ، اگر شرعی عذر ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس نے جان بوجھ کے نہیں رکھا تو پھر وہ گناہ گار ہوگی۔ تو اس لیے جس نے تراویح پڑھی روزہ نہیں رکھا تو اب وہ اس کا روزے کا الگ معاملہ ہے کہ وہ روزے کی قضا بعد میں کر لے۔ تو اسی طرح اگر اس نے تراویح نہیں پڑھی تو اب وہ روزہ رکھ سکتی ہے، ہاں تراویح نہیں پڑھی تو یہ سنت موقدہ اس نے ترک کی ہے، وہ گناہ گار ہوگی، روزہ رکھے گی تو روزہ اس کا ہو جائے گا۔ اب یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب میں نے کتنے مسئلے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر بتائے، اب آگے جو اہم مسئلہ ہے رکعتوں والا یہ بات بھی ابھی رہتی ہے، ابھی 1-2 مسئلے اور بھی رہتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے بڑے اہم اور ضروری ہیں، اس لیے ان تمام مسئلوں پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ با پردہ ہو کر نماز تراویح ادا کریں، گھر میں کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پہ پرسکون جگہ ہو، جہاں پہ شور شرابہ نہ ہو، جہاں پہ کسی ایسی چیزوں کا یعنی کہ شور نہ ہو، کسی چیز کے آنے کی آوازیں نہ آتی ہوں، تھکن ہو تو آہستہ اور اطمینان سے پڑھ لیں، تھوڑے تھوڑے وقفہ کر کے پڑھتی جائیں، یعنی 4 پڑھ کے پھر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں، پھر 4 پڑھ کے کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں، تو اس طرح آہستگی کے ساتھ آرام سے بھی پڑھ سکتی، کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے۔ دیکھیں گھر میں جو سکون والی جگہ کا آپ انتخاب کریں، کوشش کریں کہ پورا رمضان ایک ہی کوئی ایسی جگہ خاص کر لیں، اسی جگہ عبادت کریں گی تو مزید عبادت میں لذت بڑھتی جائے گی۔ یعنی جو ایک جگہ، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ علماء کہتے ہیں کہ بھئی ایک جگہ پہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پھر کیونکہ روحانی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، روحانیت وہاں پہ اس کا منبع بن جاتا ہے، اس کا گولہ بن جاتا ہے، پھر جب آپ وہاں پہ بیٹھتی ہیں الحمدللہ۔ دیکھیں اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، میں بھی یہ اپنے آپ میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ جہاں بیٹھ کے میں عبادت کرتا ہوں، ورد وظائف کرتا ہوں، اگر اس جگہ بیٹھ کر دم کروں تو اس کی زیادہ تاثیر آتی ہے۔ تو اسی طرح اگر اس کے علاوہ اسی طرح جس تسبیح پہ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں اس کے کمالات اور ہیں، ایک تسبیح اب بھی پکڑوں اس پہ پڑھوں تو اس کی اور چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اگرچہ تراویح بنیادی طور پر عبادت ہے مگر اس کے جسمانی فائدے بھی ہیں، جسم میں حرکت پیدا ہوتی ہے، سستی کم ہوتی ہے، نیند کا نظام بہتر ہوتا ہے اور ذہنی تناؤ کم ہو جاتا ہے۔ ایمان افروز واقعہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آقا علیہ السلام کے ایک صحابی نے رمضان میں باقاعدگی سے قیام کرتے تھے، لوگوں نے پوچھا آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب رب لاتا ہے تو بندے کو دیر نہیں کرنی چاہیے، جملہ ہمیں عبادت کی طرف راغب کرتا ہے۔ اس لیے اگر تراویح میں سستی ہو تو یہ تدبیریں اختیار کریں، افطار میں زیادہ نہ کھائیں، مسجد جلدی پہنچیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، یعنی کہ جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے ایسی عورتوں کے ساتھ نہ بیٹھیں جو ہر وقت غیبت چغلی بہتان بازی کرتی رہتی ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو شوق عطا کر دے، آپ کو ذوق عطا کر دے۔ تو تراویح کے مختلف فضائل ہیں، مختلف اس کی برکتیں ہیں، تو اس کی سنتے رہا کریں تاکہ آپ کا ایمان بھی بڑھتا رہے، آپ کو تازگی بھی ملتی رہے، آپ کو سکون بھی ملتا رہے، آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو آپ اسی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ رکوع سجدہ اطمینان سے کریں، دنیاوی خیالات سے چھٹکارا حاصل کریں جیسے میں نے بتایا۔ اب تراویحوں کی جو رکعتوں کی تعداد ہے نا وہ 20 ہے، یعنی 20 رکعت نماز تراویح ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت 8 پڑھتی ہے یا 10 پڑھتی ہے تو اس کو پھر 8 یا 10 کا ہی ثواب ملے گا، اگر وہ اصل میں وہ باقی نہیں پڑھتی تو اس صورت میں وہ گناہ گار ہوتی، یعنی یہ سنت موقدہ ہے۔ تو سنت موقدہ جب اس کی تعداد 20 ہے تو پھر 20 ہی ادا کریں، تو اس لیے 8-10 یہ لوگوں سے سن کے 8-10 نہ پڑھیں، یعنی کہ ان کی رکعتوں کی تعداد ہے 20 تو 20 ہی پڑھنی چاہیے۔ حضور نے بھی 20 پڑھی، آگے حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی 20 پڑھی جاتی رہی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 20 رکعتیں ہی پڑھیں۔
اور جیسے میں نے بتایا جو چیزیں اس میں میں نے بتائی ہیں ان پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا شوق بڑھے گا، آپ کا ذوق بڑھے گا، آپ کی محبت بڑھے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، آگے دوست احباب تک پہنچائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔